السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج کل انٹرنیٹ ہماری زندگیوں کا بہت ہی اہم حصہ بن چکے ہیں اور انٹرنیٹ کی دنیا گوگل سرچ انجن کے بغیر ویران ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ نہ کچھ اس پر ضرور سرچ کرتے ہیں۔ سرچ انجن ایسی ویب سائٹ کو کہا جاتا ہے جو آپ کے لکھے ہوئے مخصوص الفاظ سے متعلقہ ویب سائٹس کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لے آتا ہے، مثلاً یاہو، بنگ اور گوگل سرچ انجن وغیرہ، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو سچ ہے کہ گوگل کی سہولیات نے کافی حد تک لوگوں کی زندگیوں کو آسان اور سمارٹ بنا دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کے چھپے ہوئے دوسرے نقصانات بھی ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ گوگل سرچ انجن پر بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو بالکل بھی سرچ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ مخصوص چیزیں کیا ہیں اور ان کے سرچ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان تمام سوالوں پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ نمبر 1، ناظرین، اگر آپ اسلحے یا مختلف ہتھیاروں کے متعلق شوقین ہیں اور یہ جاننے کے لیے کہ کوئی ہتھیار کیسے بنایا جاتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، یا ان سے متعلق کچھ بھی گوگل پر سرچ کرتے ہیں، چاہے وہ انجوائے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا بھر کے ممالک میں موجود سیکیورٹی ادارے ہمیشہ ایسی سرچز کو ٹریس کرتے رہتے ہیں اور آپ کا آئی پی ایڈریس مشکوک ہونے کی بنا پر ان کے ڈیٹا بیس میں جا سکتا ہے۔ مطلب اب وہ آپ کے انٹرنیٹ پر ہونے والی تمام حرکتوں کو نوٹ کریں گے کہ یہ کوئی مشکوک فرد یا کوئی دہشت گرد تو نہیں، لہٰذا انٹرنیٹ پر بنا ضرورت ایسی چیزوں کو سرچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آئی پی ایڈریس ہی آپ کی انٹرنیٹ پر پہچان ہوتا ہے، جس وجہ سے شک کی بنا پر آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماری سے متعلق گوگل پر سرچ کرتے رہتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر واقعی ہی ایسی ان گنت ویب سائٹس موجود ہیں جو اس سے متعلق بہترین علم اور مدد فراہم کرتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ذہنی ڈپریشن اور مزید بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ مگر کیسے؟ فرض کریں کہ آپ کو کوئی عام سی الرجی یا معمولی علامت والی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور آپ اس کی علامت سے متعلق گوگل پر سرچ کرتے ہیں۔ ویب سائٹس پر آپ کو ان کی علامات کی وجہ کینسر بتایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریوں کی اکثر علامات ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ یہ چیز جان کر آپ مزید ڈپریشن میں مبتلا ہو کر خود کو مزید بیمار کریں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی علامات کو گوگل پر سرچ کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، کیونکہ گوگل کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ صرف ایک سرچ انجن ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی صرف ایک مصنوعی مشینی دماغ ہے جو انسانوں کی طرح نہ تو سمارٹ ہے اور نہ ہی خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، ناظرین، کئی بار بہت سے لوگ گوگل کو زبان کی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ گوگل جو آپ کو ترجمہ بتائے وہ ویسا نہ ہو جیسا حقیقت میں ہونا چاہیے تھا، یعنی اس جملے کا اصل مطلب ویسا نہ ہو جیسا آپ نے سرچ کیا تھا، مگر آپ اسی ترجمے پر یقین کر کے سامنے والے شخص کو جواب دیں، جو کہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہاں، البتہ ایک یا دو الفاظ کے ماننے جانے کے لیے اگر آپ اسے استعمال کریں تو اس میں غلطی کے چانسز بہت کم ہیں۔ نمبر 4، خواتین و حضرات، انٹرنیٹ پر ہر طرح کا مواد ہر شخص کے لیے دستیاب ہے، لہٰذا اس سے کنٹرول کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا اور یہ چیزیں آپ کو ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکار بنا سکتی ہیں۔ مثلاً انٹرنیٹ پر حادثات سے متعلق گرافک تصاویر، ویڈیوز اور زہریلے جانوروں کی تصویریں وغیرہ، خاص طور پر اگر آپ کو ان سے خوف آتا ہو۔ انسانی اعضاء کی ایسی تصویریں جو ڈاکٹر تجربات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ فحش مواد بھی ایڈز کی صورت میں آپ کی اسکرین پر آ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ذہنی طور پر آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، جس وجہ سے آپ اپنے روزمرہ کے کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، ناظرین، اگر آپ گوگل پر بہت زیادہ چیزوں کو یا ان کے سلوشن کو سرچ کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایڈز بھی دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ آج کل بڑی بڑی کمپنیز انٹرنیٹ پر ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ٹارگیٹڈ آڈینس کو تلاش کرتی ہیں، یعنی ایسے کسٹمر کو ڈھونڈنا جو ان کی پروڈکٹس میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ یعنی آپ جتنی زیادہ گوگل پر سرچ کریں گے، اگر اس سے متعلق ایڈورٹائزمنٹ پہلے سے انٹرنیٹ پر موجود ہوئی تو اتنی ہی زیادہ آپ کے ایڈز دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ داغ دھبوں کو چہرے سے کیسے صاف کیا جاتا ہے،
اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد آپ کو کئی بیوٹی کریمز کے اشتہارات دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں جو یقیناً آپ کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ ان سے بچنے کے لیے ایڈ بلاکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔